السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، لباس کا بیان، باب اللباس آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. کل کی نشست میں لباس کے دو مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ سب سے پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ اپنے سطر کو ڈھانپنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لباس ہمیں کیوں دیا ہے. یہاں پر جو ہے یا بنی آدم، آدم کی اولاد، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام خود بھی ہیں اور اماں حوا بھی ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا، کہ ان کو جب جنت سے نکالا گیا تو پھر ان کو اللہ رب العزت نے لباس دیا اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے. تو یہ سطر ڈھانپنے کے لیے جو لباس ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو دیا ہے اور اس کی سوجھ بوجھ اس کے دماغ میں ڈالی ہے. تو یہ دوسرا مقصد وَلِبَاسُ التَّقْوَى. لباس ایک تو ظاہری ہے جو ہم اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں سطر ڈھانپنے کے لیے، اور ایک لباس التقویٰ جس کے متعلق چند میں نے باتیں کل بیان کی تھی. تو اسی کے تھوڑی سی اور مزید تفصیل کہ یہ لباس التقویٰ جو ہے یہ تب انسان کے اندر آتا ہے جب انسان کے اندر خوف، ایمان اور حیا تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر ایمان اور حیا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آپس میں جڑی ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی اٹھ گیا، رفع احدہما، ان دونوں میں سے اگر ایک بھی اٹھ گیا، حیا اٹھ گیا یا ایمان اٹھ گیا، تو دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے پیغمبروں سے ہمیں ایک کلام اور ایک سبق جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان میں حیا نہ رہے تو اس کا جو من میں آئے وہ کرے. یہ نہیں ہے اس کو اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، پوچھ اس کو ہوگی، لیکن دنیا میں تو وہ پھرے گا، آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی، اور وہ بہت خطرناک اور سخت پوچھ ہوگی. تو اسی لیے حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. جب اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوگا، اور ہم جو ہیں جتنے بھی معاملات سر انجام دیں گے، عبادات کے ہیں، اخلاقیات کے ہیں، معاشرت کے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، وہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق سر انجام دیں گے. لباس کے حوالے سے جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے، کن چیزوں کا ٹرینڈنگ ہے، جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ ایک بہت معنی رکھتا ہے کہ جس شخص میں بے شک وہ باپ ہے یا بھائی ہے یا خود ہے مرد یا عورت ہے، اگر اس کے اندر حیا، ایمان اور خوف یہ تینوں چیزیں ہیں تو اپنی فکر کرے گا ہر قسم کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے بھی، لباس پہننے کے لحاظ سے بھی، اور لوگوں میں جاتے ہوئے وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ یار میرے کپڑے درست ہیں، میرا کہیں کوئی سطر تو نہیں نظر آ رہا، پردے والی چیزیں تو نہیں نظر آ رہی. عورت ہے، اپنی عورت کا خیال کرے گا، اس کو جب کہیں باہر لے کر جانا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پردہ کر کے لے کے باہر جائے گا، اور خیال کرے گا
کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس طرح میری بیوی، میری بچی، میری ماں اس طرح سے جو ہے، یا میری باقی جو بہنیں ہیں، جو جتنی بھی ہیں خواتین گھر کے جو اس کے انڈر ہیں، اس کا ستر محفوظ ہے، اس کا پردہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ان چیزوں کے ہمارے دل میں خوف ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آگے لباس التقوی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔ اگر اس چیز کا ہمارے دل میں خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جس طرح سے بھی ہیں کر لیں، آزاد ہیں، جو مرضی کریں، پردہ کرتی ہیں کر لیں، نہیں کرتی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں نہیں ہیں تو ہم تقوی کے لباس سے بالکل خالی ہیں، اور حیا اور ایمان جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے ہم بالکل خالی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ مین لباس التقوی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔